بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ صعودا انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان ھذا الا سحر یؤثر ان ھذا الا قول البشر۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایک شخص تھا مشرکین مکہ میں، ولید ابن مغیرہ، تو مشرک اسے بہت دانشور اور بڑا عقل مند سمجھتے تھے اور اس کی رائے کا احترام کرتے تھے۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، قرآن کریم سنا۔ اب سب کو اس کی رائے کا انتظار تھا، لیکن اس بدبخت نے بالآخر یہ کہا کہ یہ جادو ہے جو بندے کو اتنا متاثر کرتا ہے کہ وہ انہی کا ہو جاتا ہے، ان کی بات مان لیتا ہے، اپنے باپ دادا کا سارا مذہب چھوڑ جاتا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا، چونکہ وہ اکیلا تھا، اس کا اور کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ فرمایا جسے ہم نے اکیلا پیدا کیا، اور ہر بندہ دنیا میں آتا تو اکیلا ہی ہے، نہ اس کے پاس مال ہوتا ہے، نہ کوئی دولت ہوتی ہے، نہ کوئی ساتھ آتا ہے، نہ کوئی ساتھ جاتا ہے، یوں تو ہر بندہ اکیلا ہوتا ہے۔ اس کی حیثیت یہ ہے کہ اسے اکیلا ہم نے دنیا میں پیدا کیا، اس کے ساتھ معاملہ ہم کریں گے، اس کا معاملہ ہم پر رہنے دیجئے۔ وَجَعَلْتَ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، پھر ہم نے اسے بے پناہ مال دیا، بے شمار دولت دی، اسے امراء میں بنا دیا۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور اسے بیٹے عطا کیے جو ہر وقت اس کے پاس رہتے ہیں، یعنی اولاد ہوتی ہے لیکن ضرورتیں اور مفلسی انہیں دور دور پھینک دیتی ہے، مزدوریاں کرنے چلے جاتے ہیں، ملازمتیں کرنے چلے جاتے ہیں۔ اس کو ہم نے اتنی دولت دی ہے کہ اس کے بیٹے ہمہ وقت اس کے پاس حاضر رہتے ہیں۔ وَمَهَدتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور اسے بے شمار سہولتیں، ہر طرح کا آرام کا سامان ہم نے مہیا کر دیا۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اسے یہی لالچ رہتا ہے کہ مال اور بڑھ جائے، دولت اور بڑھ جائے، اقتدار اور حاصل کر لوں، اس طرف اس کا دھیان بہت ہے۔ کلا
ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ انسانی خواہشات کے مطابق نظام الہی وہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ نظام کائنات اللہ کی پسند کے مطابق چلتا ہے، اور انسانی مزاج یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی کوئی حد رکھتا ہی نہیں۔ جس کے پاس 100 ہے وہ چاہتا ہے 1000 ہو جائے، جس کے پاس 1000 ہے وہ چاہتا ہے لاکھ ہو جائے، جس کے پاس لاکھوں ہیں وہ چاہتا ہے کروڑوں ہو جائیں، جس کے پاس کروڑوں ہیں وہ چاہتا ہے اربوں ہو۔ اسی طرح آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن ہوتا وہ ہے جو اللہ کریم چاہتے ہیں۔ خواہشات پہ انسان کا اختیار تب آتا ہے جب وہ اللہ کی رسی تھام لیتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے، تو اس میں جذبہ تشکر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے دیے پہ اسے اطمینان ہوتا ہے، اس پہ خوش رہتا ہے۔ ورنہ ہر بندہ زیادہ سے زیادہ کے لالچ میں عمر ضائع کر جاتا ہے۔ تو فرمایا ایسے ہم نے بے شمار مال دیا، اولاد دی، بیٹے اس کے ہمہ وقت اس کے پاس رہتے ہیں، پھر اسے لالچ ہے کہ اور بڑھ جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہ کان لآیاتنا عنیدا۔ اس میں یہ لالچ کیوں ہے؟ کیوں یہ شکر نہیں کرتا؟ اتنی دولت، اتنے آرام، اتنی سہولتوں کے باوجود یہ شکر ادا نہیں کرتا، مزید لالچ میں جل رہا ہے، اس لیے کہ یہ ہماری آیات کا دشمن ہو رہا ہے، ہمارے احکام کو نہیں مان رہا، ہمارے نبی پر ایمان نہیں لا رہا، آخرت کا یقین نہیں کر رہا۔ سأرهقه صعودا۔ یہ لالچ دنیا میں بھی رسوا کرتا ہے۔ یہ گناہ کا عجیب فلسفہ ہے کہ گناہ کرنا دنیا میں بھی مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ کوئی بھی جرم کرنا مشکل ہے اور اس کی سزا اس سے مشکل تر ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہر برائی کا کرنا مشکل ہے اور اس کی سزا اس سے مشکل تر ہے۔ یہ دنیا میں اس کا لالچ ختم نہیں ہوتا، آخرت میں ہم اسے آگ کے پہاڑ پر چڑھا دیں گے، یہ جلتا رہے گا، مرتا رہے گا، چڑھتا رہے گا، نہ پہاڑ ختم ہوگا، نہ آگ ختم ہوگی، نہ یہ رک پائے گا۔ اس کا لالچ جس طرح دنیا میں مال کے لالچ میں آگے بڑھتا رہتا تھا، وہاں عذاب میں آگے بڑھتا رہے گا۔ انہ فکر وقدر۔ اس نے جب قرآن سنا، اس نے سوچا اور سمجھا۔ جب اس نے سنا اور سمجھا تو اسے سمجھ تو آ گئی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا۔ فقتل کیف قدر۔ اللہ اسے تباہ کرے، پھر اس نے کیا سوچا؟ یعنی یہ سمجھنے کے بعد پھر یہ اس کے انکار کی تدبیر سوچنے لگ گیا کہ اب اس کا انکار کس طرح کیا جائے۔ اگر اس سے کہیں کہ یہ کہانت ہے تو لوگ کہانوں کو بھی جانتے ہیں اور ان کا کلام سنتے رہتے ہیں۔ اگر اس سے کہا جائے کہ یہ شاعری ہے تو لوگ شاعری سے بھی بڑے اچھی طرح واقف ہیں، شعروں سے بھی واقف ہیں اور شاعری کو جانتے ہیں۔ عرب اگرچہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے لیکن باتوں باتوں میں شعر کہہ دیتے تھے، آقا اور غلام اور بانیاں اور کنیزیں شعر کہہ دیتی تھیں، کام کا حکم شعر میں دے دیتے تھے، وہ جواب میں شعر میں دے دیتی تھی، لوگ شعر و ادب سے واقف تھے۔ تو اس بدبخت نے کیا سوچا، کیا کہا جائے؟ ثم قتل کیف قدر۔ اللہ اسے تباہ کرے، اس نے سوچا کیسا؟ یعنی بالکل الٹ سوچا۔ ثم قتل کیف قدر۔ اللہ اسے تباہ کرے، مارا جائے۔ یہ
یعنی اس بدبخت نے کتنا الٹ سوچا. ثم نظر ثم عبس وبصر، پھر اس نے حاضرین کو، مشرکین کو نظر بھر کے دیکھا، ان کی طرف نگاہ اٹھائی اور تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا. ثم ادبر واستکبر، منہ پھیر پیٹ پھیر کر اور متکبرانہ انداز میں چل دیا. فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، پھر کہنے لگا یہ جادو ہے جو بندے کو بے بس کر دیتا ہے. یعنی بڑی فکر، بڑی سوچ کے بعد، اندازہ کرنے کے بعد کہ شعر کہوں گا تو لوگ کیا سمجھیں گے، اگر کہانت کہوں گا تو لوگ نہیں مانیں گے، تو بڑی سوچ کے بعد یہ تباہ ہو جائے، اللہ اسے برباد کرے. اس نے فکر بھی کی تو حق کا انکار کرنے پر زور لگاتا رہا. یہ سوچا نہیں کہ حق کیا ہے باطل کیا، اس میں تمیز کرے، بلکہ حق کو سمجھنے کے بعد سوچتا یہ رہا کہ اس کا انکار کیسے کیا جائے. اور پھر کہنے لگا بڑے متکبرانہ انداز میں اور منہ بگاڑ کر، نہیں جی یہ جادو ہے اور یہ بندے کو متاثر کرتا ہے. ان ھذا الا قول البشر، اور یہ سارا انسانی دماغ کا بنایا ہوا ہے، یہ بشر کا قول ہے، انسان کا جوڑا ہوا جادو ہے. سأصلیہ سقر، تھوڑی سی مہلت ہے دنیا میں، اس کی یہ رائے آخرت میں اسے سقر میں ڈالا جائے گا، جو دوزخ کا انتہائی عذاب دہ خانہ ہے. ایسا طبقہ ہے جو بہت سخت تکلیف دہ ہے. وما ادراک ما سقر، ہے مخاطب آپ کو پتہ ہے سقر کتنی سخت جگہ ہے؟ سقر کیسا ہے؟ لا تبکی ولا تذر، کوئی عضو بدن جلائے بغیر نہ چھوڑے گی. سقر دوزخ کا ایسا سخت عذاب ہے اور ایسا سخت حصہ ہے کہ آگ بھی کسی کو لگا دیں تو جلد سے جلانا شروع کرتی ہے نا. فرمایا سقر کی آگ ہر عضو کو الگ الگ جلائے گی، کسی چیز کو نہیں چھوڑے گی، جلد کو، گوشت کو، ہڈیوں کو، رگوں کو، خون کو، انتڑیوں کو، معدے کو، ہر ایک کو الگ الگ جلا رہی ہوگی. لفاحۃ للبشر، وہ انسان کو اندر باہر سے، جس طرح کوئلے کے اندر باہر آگ دھس جاتی ہے اس طرح کر دے گی. الیہا 19 جہنم پر یا سقر پر 19 فرشتے مقرر ہیں. فرمایا وہاں کوئی عذاب دینے والے بھی، کوئی داروغہ یا جو وہاں عذاب دینے والے ہیں وہ انسان نہیں ہے کہ تمہاری کو ان سے واقفیت نکل آئے، یا کسی کا کھانا بنا لو، یا کسی کو رشوت دے لو، یا کسی سے سفارش کرا لو. وہاں تو اللہ کے فرشتے ہیں اور وہی کریں گے جو اللہ کا حکم ہوگا. اور 19 فرشتے ہیں. علماء اکثر فرماتے ہیں سزا از جنس اعمال ہوتی ہے. انسان کے 9 شعبے عقائد کے ہیں اور 10 شعبے اعمال کے ہیں. یعنی انسانی اعمال کو تقسیم کیا جائے تو زندگی بھر کے سارے اعمال کے 10 شعبے بنتے ہیں، اور عقائد و نظریات کے 9 بنتے ہیں، جیسے اللہ کی توحید، اسی طرح رسالت، قیامت، فرشتے، آخرت، حساب کتاب، عذاب ثواب، جنت دوزخ،
عقائد کے 9 شعبے بنتے ہیں، اعمال کے 10 بنتے ہیں، یہ 19 بنتے ہیں۔ تو 19 ہی شعبے عذاب کے بھی ہیں۔ جتنا جتنا جس شعبے میں انکار کی شدت ہوگی اتنی عذاب کی شدت ہوگی، اور 19 فرشتے وہ ہوں گے جو ان شعبوں کے کمانڈر یا سردار ہوں گے۔ آگے ان کے نیچے کتنا سٹاف ہے، کتنے فرشتے ہیں، یہ اللہ ہی جانے۔ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً کہ دوزخ پر جو مقرر ہیں یہ فرشتے ہیں، کوئی انسان نہیں ہے کہ تم ان سے ساز باز کر لو۔ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا اور ان کا یہ شمار جو 19 کا ہم نے دیا ہے یہ کافروں کے لیے ایک اور آزمائش بن گئی ہے۔ کیوں کہیں گے اتنی مخلوق ہے اور صرف 19 فرشتے، پھر انہیں کیسے قابو کریں گے؟ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لیکن اہل کتاب کے لیے یہ ایمان لانے کا سبب اور یقین کا سبب بن سکتی ہے کہ ان کی کتابوں میں بھی اس بات کا تذکرہ ہے، تورات و اناجیل میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، لہذا ان کے ایمان لانے کا سبب بن سکتی ہے۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا اور جنہیں ایمان نصیب ہے ان کے ایمان میں مزید زیادتی کا سبب بن سکتی ہے۔ جتنی آیات نازل ہوتی ہیں وہ ہر آیت ایمان میں زیادتی کا سبب بنتی ہے۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ اور پہلے جنہیں کتابیں نصیب ہوئیں یا جنہیں اب ایمان نصیب ہوا انہیں اس میں شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اور زیادتی ہوتی ہے تو پھر کمی بھی ہوتی ہوگی۔ تو گناہ کا جہاں یہ نقصان ہے کہ اس کا کردار مسخ ہوتا ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ میں مبتلا ہونے کا سبب بنتا ہے، وہاں گناہ کا یہ نقصان بھی ہے کہ ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے، یقین میں کمی واقع ہوتی ہے، اور خوف خدا میں کمی واقع ہوتی ہے، انسان مزید گناہوں میں دھستا چلا جاتا ہے۔ نیکی کا یہ اجر بھی ہے کہ ایمان مزید مضبوط ہوتا ہے، اور ایمان کا مضبوط ہونا مزید نیکیوں کا سبب بنتا ہے۔ وَلَيَقُولُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا منافقین اور کفار تو کہیں گے کہ اللہ کریم کا کیا مقصد ہے یہ ایسی باتیں بتانے کا کہ وہاں فرشتے 19 ہوں گے یا اتنے ہوں گے یا اتنے ہوں گے، اس سے کیا مراد ہے؟ حالانکہ اللہ کریم کی ہر بات میں بے پناہ حکمتیں ہیں اور بے پناہ وسعتیں ہیں۔ تو کسی نے کہا تھا کل العلم فی القرآن لیکن تکاثر عنہ افہام الرجال، کل العلم فی القرآن لیکن تکاثر عنہ افہام الرجال، سارے علوم قرآن کریم میں موجود ہیں، انسانی افہام اور اذہان جو ہیں وہ سب کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے، اپنی اپنی استعداد کے مطابق جتنا جس کو نصیب ہوتا ہے وہ حاصل کرتا ہے۔ کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، چنانچہ اللہ کو جو ناراض کرتا ہے اس کی گمراہی کا سبب یہی آیات بن جاتی، انہی کا انکار کر کے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ کا خوف کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرتے ہیں انہی آیات کا اقرار کر کے وہ ہدایت پا لیتا ہے۔ یعنی بدبختوں کے لیے انہی کا انکار گمراہی کا سبب بن جاتا ہے، اور نیک بخت کے لیے انہی کا اقرار ہدایت کا سبب بن جاتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ کے ہاں کو فرشتوں کی کمی نہیں ہے، اس کے لشکر کتنے ہیں وہ کوئی اللہ کے سوا انہیں گن ہی نہیں سکتا۔
اس کے ہاں فرشتوں کی کمی نہیں ہے کہ اس نے 19 شعبے ہیں، 19 شعبوں کے 19 فرشتے انچارج ہیں. آگے ہر شعبے میں کتنے فرشتے ہیں، کتنے کس کس کام پہ لگے ہیں، یہ کوئی شمار نہیں کر سکتا. وما ہی اللہ ذکر للبشر. اور یہ قرآن کریم جو ہے یہ اس کا موضوع نسل انسانی کی رہنمائی ہے. اللہ کی مخلوق کو گننا، یہ کتنے فرشتے ہیں، یا کس کا کیا قد ہے، یہ کس میں کیا طاقت ہے، یہ کس کی کیا ذمہ داری ہے، یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے. قرآن کا موضوع انسانوں کی رہنمائی ہے. اس رہنمائی کے لیے جتنی بات ضروری ہوتی ہے وہ بتا دی جاتی ہے. کلا والقمر واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر. فرمایا ہاں چاند کی قسم، یعنی چاند بھی گواہ ہے اس بات پر، اور رات بھی اس بات پر گواہ ہے جب وہ جانے لگتی ہے، اور صبح بھی جب روشن ہونے لگتی ہے. کہ چاند ہر مہینے تمہیں یہ بتاتا ہے کہ وہ ذرا سا طلوع ہوتا ہے، پھر بڑھتا 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 پورا چاند روشن بن جاتا ہے، پھر گھٹتا 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 ختم ہو جاتا ہے. یہی حال تمہاری زندگی کا بھی ہے. روز دیکھتے ہو رات آتی ہے، ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے. آہستہ 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 شام کو سورج ڈوبتا ہے، تھوڑی تھوڑی روشنی ہوتی ہے، پھر تاریکی بڑھنے لگتی ہے. آہستہ آہستہ تاریکی ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے. پھر پو پھوٹتی ہے، آہستہ آہستہ روشنی آنے لگتی ہے، ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، ہر چیز میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے، کارگاہ حیات چل پڑتی ہے. یہ سارا نظام اس بات پہ گواہ ہے کہ تم بھی آئے بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، موت. تم کیوں اس کو بھول جاتے ہو؟ یاد رکھو آخرت بہت بڑا امتحان ہے، اور دوزخ اور عذاب الہی ایک بڑی تلخ حقیقت ہے. اگر کوئی اپنا کام کر کے نہیں سوتا تو صبح اٹھ کے پریشان ہوتا ہے. رات گزرتی ہے، آنکھ کھلتی ہے تو اس کے پلے کچھ نہیں ہوتا. اگر تم دنیا میں کوئی نیکی نہیں کرو گے تو آخرت میں اچانک داخلہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ نذیراً للبشر. آخرت بہت سخت ہے، انسان کو اس سے ڈرنا چاہیے. اور یہ اللہ کا احسان ہے، اس نے انبیاء مبعوث فرمائے، کتابیں نازل فرمائی، اور بر وقت اطلاع فراہم کر دی کہ یہ کام نہ کرو، یہ دوزخ میں لے جانے والے ہیں، اور یہ کام کرو، یہ دوزخ سے بچانے اور جنت میں لے جانے والے ہیں. لمن شاء منکم من یتقدم او یتأخر. اب یہ تم پر ہے، تمہیں اللہ نے اختیار دے دیا، نیکی بدی واضح کر دی. کوئی آگے بڑھ جانا چاہتا ہے، نیکی کرنا چاہتا ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے تو میدان کھلا ہے، جائے. کوئی پیچھے رہ جانا چاہتا ہے اور جہنم میں گرنا چاہتا ہے تو اس کی اپنی پسند ہے. کل نفس بما کسبت رہینہ. ہر شخص اپنے کردار میں گروی رکھا ہوا ہے. جیسے چیز گروی رہن رکھ دی جاتی ہے نا، کوئی چیز آپ 100 روپے کے بدلے رہن رکھتے ہیں تو جب تک 100 روپیہ واپس نہیں کرتے اس کی جان نہیں چھوٹتی. اسی طرح ہر شخص کے اعمال ایسے ہیں کہ ان کے بدلے وہ گروی ہے، جب تک ان کا بدلہ نہیں پائے گا اس کو کہیں بھاگ نہیں سکتا.
الا اصحاب الیمین، ہاں وہ جو داہنے ہاتھ والے ہیں وہ آزاد ہوں گے، جنہوں نے نیکی کی، ایمان لایا، اس پر ثابت قدم رہے، وہ کسی کے قیدی نہیں ہے۔ یعنی گناہگار اپنے اعمال کا قیدی ہے، ان اعمال ہی کی سزا پائے گا۔ نجات والا اعمال کا قیدی نہیں، اس کے اعمال تھوڑے ہیں، انعام زیادہ پا لے، اس بہت زیادہ پا لی، یہ اللہ کی عطا ہے۔ فی جنات یتساءلون، وہ آرام دہ باغوں میں جنت میں بیٹھے ہوں گے اور پوچھیں گے عن المجرمین، جنت سے بیٹھ کر دوزخیوں سے پوچھیں گے، لوگ واقف ہوں گے، جہنم میں نظر آئیں گے، کہیں گے یار دنیا میں تو ہم ایک گاؤں میں، ایک شہر میں، ایک محلے میں رہتے تھے، روزانہ ملاقات ہوتی تھی، یہ تم ادھر کدھر جا گھسے ہو؟ وہاں ہمارے ساتھ تو بڑی اچھی طرح باتیں کرتے تھے اور بڑا صاف ستھرا لباس ہوتا تھا اور بڑے شریف نظر آتے تھے، تو یہ کیا ہوا؟ ادھر کیا کر رہے ہو؟ یتساءلون عن المجرمین، بدکاروں سے، گناہگاروں سے، دوزخ والوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، بھئی تمہیں کیا مصیبت دوزخ میں، کیا چیز تمہیں لے گئی؟ اکٹھے رہتے تھے، دیکھو ہم اللہ کی جنت میں بڑے مزے میں، بڑی موج میں، تم ادھر کیسے چلے گئے؟ تو وہ کہیں گے قالو لم نک من المصلین، یار ہم وہاں نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، یعنی ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، باتیں کہنے کو تو ہم بڑی کرتے تھے لیکن دنیا کے ڈھول تماشوں میں لگے رہے، اللہ کی عبادات ہم سے رہ گئی، ہاں عبادت بھی نہیں کرتے تھے۔ لم نک نطعم المسکین، اور ہم غرباء کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے تھے، ہم جہاں تک ہمارا اختیار تھا ہم دولت لوٹنے پہ رہتے تھے، غریبوں مسکینوں کو کچھ نہیں دیتے تھے۔ بہت اچھا قول تھا کسی کا، میں نے پڑھا، مجھے نام یاد نہیں، وہ فرماتے ہیں غریب بندہ مزدوری کر کے اگر بھوکا رہتا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ اس نے کمایا کچھ نہیں، یہ جان لو کہ کسی دولت مند نے اس کا نوالا چھین لیا۔ یہ نظام حیات، یہ اقتصادی نظام اور یہ صاحبان اقتدار امراء کے لیے روز سہولتیں اور غریبوں پر نظر نہ آنے والے ٹیکس، غریبوں پر جرمانے اور امراء کے اربوں کے قرضے معاف، دوزخ میں بتائیں گے یار ہم سے یہ ظلم ہوتے تھے، ہم غریبوں کے حقوق مارتے تھے، جو آواز نہیں دے سکتے تھے، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے تھے، ہم نے ان کو لوٹا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم تو کلبوں میں موج کرتے رہے۔ غرباء بھوک سے بلکتے رہے اور ہم دولت کے سہارے کلبوں میں عیش کھیلتے رہے، کھیلنے والوں کے ساتھ، یعنی کلبوں میں عیاشیاں کرتے رہے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم کہتے تھے کہاں ہے قیامت، ہوگی تو دیکھی جائے گی، ہم قیامت کا انکار کر دیتے۔ یہ مولویوں نے بات بنا رکھی، خواہ مخواہ مولوی ڈراتے رہتے ہیں، کوئی نہیں، ہم انکار کر دیتے تھے۔ حتیٰ آتانا الیقین، ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ اسی حال میں ہمیں موت نے آ لیا، توبہ کی فرصت ہی نہیں ملی۔ اللہ اللہ اللہ۔ فما تنفعهم الشفاعۃ الشافعین، ایسے ظالموں کو کسی کی سفارش بھی فائدہ نہیں دے گی، ان کی کوئی شفاعت بھی نہیں کرے گا، کسی کی شفاعت بھی ایسا ظلم کرنے والوں کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ فما لهم من التذکرۃ معرضین،
اس لیے کہ دنیا میں جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ منہ پھیر لیتے، جب ان سے اللہ کی دین کی نفاذ دین کی دینی نظام کی بات کی جائے تو یہ منہ پھیر لیتے ہیں، اور آخرت میں اگر ان کی کسی نے سفارش بھی کی تو اللہ کریم رد کر دیں گے، نہیں سنی جائے گی۔ اور دنیا میں دین سے یہ ایسے بھاگتے ہیں کہ انہو حمر مستنفرہ فرت من قصفرہ، جیسے جنگلی گدھوں نے جنگل میں شیر دیکھ لیا اور ڈر کر بھاگ رہے ہیں۔ کیا مثال دی ہے رب العالمین نے کہ دین کی باتوں سے یہ طبقہ جو غریبوں کے حقوق مارتا ہے یہ اس طرح بھاگتا ہے، حکمران ہوں یا عمراء ہوں یا افسر ہوں یا عام آدمی ہو، جو بھی دوسرے کا حق مارتا ہے جب اس سے دین سے کی بات کی جائے تو ایسے بھاگتا ہے جیسے گدھے نے شیر دیکھ لیا اور بھاگ رہا ہو، تو وہ دین کی بات سننا پسند نہیں کرتے۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، مگر ان میں سے جو چاہتا ہے کہ اس کے پاس واضح اور صاف کھلی ہوئی کتاب آئے، یعنی چاہتے یہ ہیں کہ جنت بھی ہماری ہو، دنیا میں ظلم بھی کریں، غریبوں کا حق بھی ماریں، اور آخرت بھی ہماری ہو۔ اس آخرت کی پتہ ہے یہ میلاد جو مناتے ہیں ڈھول باجوں کے ساتھ، 11ویں شریف منا دی، 2-4 نعت خوان بلا کر ایک محفل کر دی، تو ان کا خیال یہ ہے کہ ظلم بھی کرتے رہو جنت بھی ہماری ہوگی، ہمارا اعمال نامہ بھی بڑا صاف صاف ہمیں مل جائے گا۔ فرمایا اٹکل پچووں سے بات نہیں بنے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ کلا بل لا یخافون اللہ، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ان میں آخرت کا خوف ہے ہی نہیں، انہیں احساس ہی نہیں۔ اگر احساس ہوتا تو حقوق و فرائض کی تعیین کرتے، اپنا حق لیتے، دوسرے کا حق دیتے، ایسے نظام بناتے جو انصاف پر مبنی ہوتے، اللہ کے رسول کے احکام کی ترویج کرتے، اللہ کی عبادت بھی کرتے، اللہ کے نبی کی اطاعت بھی کرتے، اس طرف جاتے ہی نہیں۔ یہ اللہ کو ڈھول باجے بجا کر اور قوالیاں کر کے کہتے ہیں آخرت بھی ہماری، دنیا بھی ہم عیش کریں، آخرت بھی ہماری ہو جائے۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ کلا انہ تذکرہ، یاد رکھو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کریم نصیحت ہے، آخرت سنوارنی ہے تو اس کے مطابق عمل کرو، جو یہ کہتا ہے کرو، سنو اور مانو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ فمن شاء ذکر، جو چاہتا ہے وہ اس پر عمل کرے، نصیحت حاصل کرے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے۔ اگر قرآن کو نہیں مانو گے تو کون سا آسمان پھاڑ لو گے؟ پھر بھی تمہاری طاقت تو ایک محدود ہے، بیمار ہو جاؤ گے کچھ نہیں کر سکو گے، موت آ جائے گی بے بس ہو جاؤ گے۔ تم دیکھتے نہیں بادشاہوں کو ان کی اولادیں قید کر دیتی ہیں، بے بس ہو کر قیدی بن کر بھائی بھائیوں کو قید کر دیتے۔ وہی شخص جو ملک پہ حکمرانی کر رہا تھا وہی شخص ایک قیدی کی زندگی گزار رہا تھا۔ تم دیکھتے نہیں حکمرانوں کو چوکیدار گولی مار دیتے۔ ہر ایک کی ایک حد مقرر ہے، تم کر کیا لوگے؟ اگر گناہ کرو گے تو کہاں تک بھاگو گے؟ اپنی عاقبت بگاڑ رہے ہو، اللہ کے نظام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس کے قانون سے باہر نہیں جا سکتے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، فمن شاء ذکر، جو چاہتا ہے وہ نصیحت حاصل کرے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ
لیکن نصیحت بھی تب حاصل کرے کہ اللہ کو پسند ہو، پہلے اللہ کو مانے، اللہ کو راضی کرے تو اسے قرآن کی حدیث کی سمجھ بھی آئے۔ جب اللہ ہی ناراض ہو تو ان باتوں کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ اللہ پر ایمان لائے، اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے فہم و شعور مانگے تو پھر قرآن کی باتیں بھی سمجھ میں آتی ہیں۔ کیسے نصیحت حاصل کریں گے جب اللہ ہی ان سے ناراض ہو؟ تو وَأَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، وہی نیکی عطا کرنے والا ہے اور وہی بخشنے والا ہے۔ اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کی عظمت کا اقرار کریں، اللہ راضی ہو، تب اللہ کے نبی پر ایمان نصیب ہو، اللہ کے نبی کی اطاعت نصیب ہو، تب جا کر قرآن کریم کی سمجھ آئے، تب جا کر حدیث پاک کی سمجھ آئے، تب جا کر دین کی سمجھ آئے۔ ان کا کردار ایسا ہے، ان کے عقیدے ایسے ہیں کہ اللہ ان سے ناراض ہے۔ پھر آپ انہیں اللہ کا کلام بے نظیر و بے مثال ان کے سامنے پڑھیں تو کہتے ہیں بھائی کیا مولویوں نے بنا رکھا ہے۔ نبی کا کلام جس کا دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق میں جس کی کوئی مثال اور نظیر نہیں، میٹھا، شیریں، حق، نور، ان کے سامنے پڑھو تو انہیں غصہ چڑھ جاتا ہے۔ انہیں بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہتے ہیں یہ مولویوں نے باتیں کر رہی۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ انہوں نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو دین کی سمجھ چھین لیتا ہے۔ اللہ پر ایمان لائیں، توبہ کریں تو انہیں دین کی سمجھ بھی آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔